کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو جاتی نہیں ہے. جماعت اسلامی نے بھی مؤثر کیمپین تو چلائی, لیکن کیسے پورے شہر کو اس طرح کور کیا جاتا. وہاں انہوں نے جلو پھیرا, وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے. ہم جیت گئے, لیکن پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک غلط حرکت کی ہے, ایک غیر جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے. اور الیکشن کمیشن, وہ الیکشن کمیشن کے جو اپنے آپ کو شفاف غیر جانبدار کہتا ہے, اور جب وہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے الیکشن کروایا, ہم نے اس کی تحسین کی. انہوں نے پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج الیکشن ہو گیا, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. سندھ الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا. لیکن میں سندھ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور مرکزی چیف الیکشن کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے آروز اور ڈی آروز نتائج کو تبدیل کریں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں اگر ایک ڈی آر او کی یہ جرت ہے اور آر او کی یہ جرت ہے کہ اس کے پاس سارے فارم 11 موجود ہیں, لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں, اندر کھڑے ہوئے ہیں, یہ پوری فہرست ہے میرے پاس 7 سیٹوں کی. کل میں نے 9 سیٹوں کی بات کی تھی, 2 الحمدللہ ہم نے جیت لی, ہم نے نتیجہ حاصل کر لیا, لیکن باقی 7 کا نتیجہ نہیں دے رہے. ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ہم آپ سے کون سی ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے نتیجے کو بدل لیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ خود آپ کے پریزائڈنگ افسروں نے دیا ہے وہ نتیجہ ہمیں دیا جائے. اس جائز اور قانونی حق کو اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ امپارشل ہے. جب وہ ٹھیک کام کرتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ کا الیکشن کمیشن چند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو یا تو آپ اعلان کریں کہ میں مجبور ہوں, یہاں میرے پر جلتے ہیں, پیپلز پارٹی کو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کہیں کہ آپ کا بس ان بیوروکریٹس پہ نہیں چلتا جو بیوروکریسی پر بھی دھبا بنے ہوئے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ڈی سی ہو اس کو اتنی جرت ہو کہ وہ الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے, وہ مرکزی الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے, وہ قانون کی بھی پابندی نہ کرے, اور پھر بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اعلان کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. بتائیں وہ کون سے دباؤ ہیں جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو مصنوعی اکثریت دی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی 100 سال بھی لگا دے تو کراچی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی. 100 سال بھی لگا دے, تم اسی طرح سے جوڑ توڑ کر سکتے ہو, تم اسی طرح سے حلقہ بندیاں کر سکتے ہو, نکال لو ووٹ. حالانکہ تم نے اپنی مرضی کے ووٹ ڈلوائے بہت ساری جگہوں پہ, تم اپنی مرضی کے نتیجے بنا رہے ہو. اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کے ووٹ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. کیسے تمہاری اکثریت آ سکتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اکثریتی جماعت ہیں کراچی کی, ہم نے بہت خدمت کی ہے. جو آپ نے خدمت کی ہے اس خدمت کے خلاف جو ہم نے جد و جہد کی ہے, جبھی تو لوگوں نے جماعت اسلامی کو پسند کیا ہے. وہ آپ کی خدمت پہ نہیں ڈال رہے, وہ آپ کی جوڑ توڑ کی بنیادوں پہ سیٹیں ملی ہیں آپ کو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ غیر جمہوری رویہ ترک کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو پارشل نہیں ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کو قدم اٹھانا چاہیے. ہمیں صرف اعلانات نہیں اقدامات چاہیے. ہمیں صرف طفل تسلیاں نہیں حق چاہیے. ہم ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے, ہم حلقے کھولنے کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ موجود ہے اس کی صرف کیلکولیشن کر کے ہاتھ میں پکڑا دو. 12 گھنٹے میں 30 فارم جمع نہیں کر سکتے آر او ڈی آر او صاحب, آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب, اور آپ کچھ نہیں کر رہے, کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. آپ کو تو چل کر کراچی آ جانا چاہیے تھا. ہم کراچی کی سب سے بڑی جماعت یہ بات کر رہی ہے, آپ کراچی کے مینڈیٹ کو پامال نہیں کر سکتے. ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں اور اپنی تمام تر چیزوں کا استعمال کریں گے. میں شکر گزار ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان کا, جنہوں نے حالات کی سنگینی کو سمجھا, میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات کو کیا اور فوری طور پر احتجاج کا اعلان کیا. آج الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے جس کی برکت سے پورا پاکستان کراچی کے عوام اور اس کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑا تھا. آج اسلام آباد میں احتجاج ہوا, آج لاہور میں احتجاج ہوا, آج دیر کے برف پوش پہاڑوں میں احتجاج ہوا, آج چترال میں احتجاج ہوا, آج پنجاب, لاہور, ملتان, ساہیوال, سرگودا, فیصل آباد, پنڈی سب جگہ احتجاج ہوا.
سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج ہوا، بلوچستان میں احتجاج ہوا، پورا پاکستان کراچی منی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ طاقت بھی جماعت اسلامی کو حاصل ہے، کوئی پارٹی یہ کام نہیں کرتی ہے، کوئی اور نہیں کرتا کراچی کو، کوئی اس کے مینڈیٹ کے لیے کچھ نہیں کرتا، کوئی اس کو پلٹ کے نہیں دیکھتا، سب سیٹیں لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے جو اس کو اون کرتی ہے۔ آج امیر جماعت اسلامی نے خصوصی طور پر قیم جماعت، ہمارے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، خاص طور پر امیر العظیم صاحب یہاں تشریف لائے، مرکزی ٹیم کی میٹنگ کی، زوم کے اوپر تمام پاکستان میں جو بھی مرکزی ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا، میں نے رپورٹ پیش کی، حالات بتائے، سب نے کہا کہ حافظ صاحب ہم جماعت اسلامی کراچی اور کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کل ایک بہت اہم میڈیا پریس کانفرنس سے امیر جماعت خطاب کریں گے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں امیر جماعت سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد ہم نے اپنا اجلاس بھی کیا کہ محترم امیر جماعت اگر حالات اسی طرح سے رہے اور ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ پورے ملک کی شاہراہوں کو جام کر دیں، نہیں چھوڑیں گے، مینڈیٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اور پھر اس کے بدلے میں جب تمہیں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے تو تم مزید سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آروز کے ساتھ مل کر ریکاؤنٹنگ کے نام پر یوسیوں پہ ڈاکہ مار رہے ہو۔ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اس کے لیے اپنے پورے کاغذات کے ساتھ کھڑے ہوں، اور وہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور آروز کے دفتر پہ جمع ہوں، اور وہ بھی جو ہے وہ مطالبہ کریں اور کر رہے ہیں، اور ہم مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی۔ ہم شہر کی بڑی پارٹی ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے پارٹی کون سی، ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، اتنا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جد و جہد بھی جاری ہے، اور ہم کل سے اپنی اس تحریک کو اگلے موڈ میں داخل کر رہے ہیں۔ آج اس وقت بھی وہاں 12:30 پونے 1 رات کے بج رہے ہیں، اور لوگ موجود ہیں، اندر بھی موجود ہیں آرو کے آفس میں، باہر بھی موجود ہیں۔ میں اپنے ساتھ کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا آج، اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں، منیم ظفر صاحب سے کہتا ہوں، مدثر انصاری صاحب کو اور اسامہ رضی صاحب جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں ان کو فون کر کے کہیں کہ آج اپنا یہ دھرنا کال آف کر لیں، اور کل جو 3 بجے کا وہ وقت دے رہے ہیں 3 بجے وہاں پر، اور اگر وہاں پر رزلٹ نہیں ملتا تو پھر ہم کال آف نہیں کریں گے۔ ہمیں انتظامیہ نے رابطہ کیا اور ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب پھر ہم قانون کو حرکت میں لائیں گے۔ کمشنر صاحب آپ کا قانون، ڈپٹی کمشنر صاحبان آپ کا قانون طاقتوروں کے لیے ہے، آپ کا قانون وہاں کہاں چلا جاتا ہے جب چوری ہو رہی ہوتی ہے، جب اسٹریٹ کرائم میں لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں چلا جاتا ہے جب مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ بیوروکریٹ ہونے کے باوجود سرکاری ملازم ہیں، آپ سرکاری ملازم کیسے ایک پارٹی کا ورکر بن سکتا ہے؟ پورے جو اوپر گریڈ کے افسران ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، فیڈرل سیکرٹریز ہیں، ٹاپ بیوروکریٹس ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری بیوروکریسی کو چند لوگ بدنام کر رہے ہیں، ایک حکومت جو ہے وہ اپنا باج گزار بنا کر جو ہے پورے نظام کو چلا رہی ہے، تو یہ تو پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اس کا نوٹس تو لوگوں کو لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیوں ایک پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان 20 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی آئیں گے۔ ایک تاریخی یوم ہوگا، ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ، ہم شہر کو ون کر چکے ہیں الحمدللہ، ہم اکثریت میں ہیں۔ کوئی لاکھ اپنی اکثریت بنانے کی کوشش کرے، پیپلز پارٹی تم کبھی زندگی میں 100 سال میں کراچی میں اکثریت میں نہیں آ سکتے، تمہارا کنڈک کراچی دشمن ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر بتانا چاہتا ہوں ہم کیسے اکثریت میں ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 42 میں سے 39 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں الحمدللہ، کا
دل ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل، اور یہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جس میں ایم کیو ایم کلیم کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہم موجود رہے ہمیشہ، ہم اس وقت بھی موجود رہے جب لاشیں گرتی تھی، اس وقت بھی فیس کرتے تھے۔ پارٹیاں ساری جو دیگر پارٹیاں ہوتی تھیں وہ مقابلہ نہیں کرتی تھی، بڑی بڑی پارٹیاں روانہ ہو جاتی تھیں، ہم کھڑے رہتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، خون بہا ہے، ہمارے شہداء ہیں، کانے دیے، لیکن ہم نے الحمدللہ میدان نہیں چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہماری جو اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور ہم نے وہاں سے کلین سویپ کیا۔ نارتھ نازم آباد ٹاؤن الحمدللہ کلین سویپ ہے، نازم آباد ٹاؤن کلین سویپ، گلبرگ ٹاؤن کلین سویپ، لیاقت آباد کلین سویپ، نئی کراچی کلین سویپ۔ بھرپور طریقے سے ہم نے اس پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھرپور کامیابی حاصل کی الحمدللہ۔ 5 ٹاؤنز ہم یہ جیت چکے ہیں۔ اسی طرح لانڈی، ہم جانتے ہیں لانڈی کے لوگ کتنی پریشانیوں میں رہے، فرنگی اور لانڈی کے لوگوں کا وہ وقت مجھے یاد ہے، طالب علمی کے زمانے میں جو ہم وہاں جاتے تھے، خندقیں کھدی ہوتی تھی، فائرنگیں ہو رہی ہوتی تھیں، جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تھیں، اور ان حالات میں بھی ہم نے روشنی کے، اتحاد کے، یکجہتی کے دیے جلائے۔ مرزا لقمان بیگ شہید، اسلم مجاہد شہید، جمال طاہر شہید، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے، اور لانڈی میں ہم نے 9 سیٹوں پہ انتخاب ہوا، اور 9 کی 9 سیٹوں پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی۔ ماڈل میں ہم جیت گئے ہیں، صفورہ ٹاؤن ہم نے جیت لیا ہے، گلشن ٹاؤن ہم نے بھرپور طریقے سے جیت لیا ہے، سویپنگ جنا ٹاؤن ہم نے بھرپور جیت لیا ہے۔ چنیسر میں بھی انشاءاللہ تعالی لاکھ تم کرو، انشاءاللہ ہم ہی ٹاؤن جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ یہ 11-12 تو یہی ہو گئے، اور پھر آزاد ہیں، کچھ چھوٹے گروپس ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہماری پوزیشن اس شہر میں لیڈنگ پوزیشن ہے، نمبر آف ووٹس دیکھیں اس لحاظ سے بھی، ٹاؤن دیکھیں اس لحاظ سے بھی، نشستیں دیکھیں اس لحاظ سے بھی، لہٰذا اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلا جاتا۔ کراچی کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس اکثریت کے مطابق اس کا میئر بنے، ہم میئر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ اس لیے اس سب کے بعد بھی اگر کوئی طریقے سے ہمارا حق ہمیں دے گا، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کراچی کے عوام کا حق ہے، جنہوں نے ووٹ ڈالا ان کا حق ہے کہ ان کا صحیح نتیجہ سامنے آئے، آگے آئے تو اس کی کمپائلیشن صحیح ہو، اس کا اعلان صحیح ہو، اس پر شکون نہ مارا جائے، اس کے تھیلے کھول کر دوبارہ آپ نئی جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ کر کے اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن کے آروز کو استعمال کر کے اپنے نتیجے تبدیل نہ کیے جائیں۔ اس کا نوٹس تو چیف الیکشن کمشنر کو لینا پڑے گا۔ تو اگر یہ عمل رک جائے گا تو چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر یہ رکے گا نہیں تو ہم بھی نہیں رکیں گے انشاءاللہ تعالی۔